وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات غور کرنے کی یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس جہیز کے سسٹم کو باقی رکھنے میں، یہ مہنگے شادیوں کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں ہمارے مساجد کے امام، ہمارے مساجد کے ائمہ و خطبہ سب سے پہلے ذمہ دار لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مساجد کے امام بالکل نہیں چاہتے کہ یہ جہیز کا سسٹم ختم ہو جائے، یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ مہنگے شادیوں کے رسم ختم ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ خود اعلان کرتے ہیں نا۔ کیا اعلان کرتے؟ ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے ان کی مدد کرتے چلے جائیے۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ اعلان؟ آپ ذرا سوال کریے اس امام سے کہ بھائی آپ جس خاتون کے تعلق سے اعلان کیے ہو کہ غریب لڑکی ہے، چندہ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، کیا رسول اللہ کی شریعت میں، کیا دین اسلام میں لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو مسجدوں میں چندے مانگنا ہے، مسجدوں میں بھیک مانگنا ہے؟ سوچو آپ ایک مرتبہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں جنگ کی خاطر، جنگوں میں جانے کے لیے، غزوات میں جانے کے لیے چندہ کیا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا جنگ تبوک میں جانا ہے، مال جمع کرو اللہ کی راہ میں، تو جب جنگ کے خاطر مال جمع کیا جاتا تو کیا آج تک کسی تاریخ میں کسی لڑکی کی شادی پر رسول اللہ نے چندے کا اعلان کیا سنا ہے آپ نے؟ کسی لڑکی کی شادی کے لیے رسول اللہ نے اعلان کیا ہے کہ فلاں غریب صحابی کی شادی کرنا ہے، فلانا صحابیہ کی شادی کرنا ہے، مال جمع کرو، مال اکٹھا کرو؟ کیا کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے لڑکیوں کی اتنی عزت دی ہے، عورتوں کے وقار کو اتنا برقرار رکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا لڑکی کی شادی ہے، اسلام کے اندر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے، اسلام کے اندر سنگل 1 روپی کا خرچے کا کانسیپٹ نہ اسلام نے بتایا، نہ رسول اللہ کے حدیث نے بتائی۔ تو یہ ہمارے مساجد کے امام کہاں سے لائے جس کو برقرار رکھنے کے لیے چندوں پہ چندے کیے جاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا امام اعلان کرنے کے بجائے وہ کہتا کہ بھائی اس لڑکے کو لاؤ، میں اس لڑکے کی اصلاح کروں گا، اس لڑکے کو سمجھاؤں گا، اس بے غیرت بے عزت لڑکے کی اصلاح کریں گے کہ مرد ہو اپنا سامان جمع کرو، مرد ہو اپنا پلنگ بستر جمع کرو۔ اگر تمہارے پاس پلنگ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر اتنے غریب ہو کہ خود ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر گھر میں ساز و سامان رکھنے کی بھی تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو ہم تمہارے لیے مدد کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا غریب لڑکوں کی مدد کی جاتی، لڑکوں کو کاروبار میں ان کی مدد کی جاتی، لیکن ہمارے علماء، ہمارے مساجد کے امام کیا کرتے؟ جہیز کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، جس جہیز کا تصور اسلام میں تھا ہی نہیں، شادی کے کھانے کا تصور اسلام میں تھا ہی نہیں، لیکن ہمارے مساجد کے امام اعلانوں پہ اعلان کرتے ہیں غریب لڑکی آئی ہے، زیادہ سے زیادہ چندہ کریے۔ اس امام سے سوال کرو کہ مولانا آپ نے جو اعلان کیا ہے کس بنیاد پر اعلان کیا ہے؟ بلکہ آپ کے اعلان کی وجہ سے مزید جہیز کا سسٹم اور برقرار رہتا ہے، مہنگے شادیوں کا سسٹم اور برقرار رہتا ہے۔ بلکہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ چندوں پہ شادیاں کرنے والے، یہ بھیک مانگ کر شادیاں کرنے والے، یہ پیسہ کس کے اوپر خرچ کرتے؟ کیا داماد کو ہونے والے کاروبار کے لیے پیسہ دیتے؟ یہ لوگ نہیں دیتے۔ اپنی بیٹی کو 1-2 لاکھ روپے دے کے بیٹا چل تو اپنا کاروبار کر لے، اس کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں۔ وہ کیا کرتے؟ یہ پیسہ جمع کر کے، یہ مسجدوں میں چندے کر کے کیا کرتے؟ بڑی سی بڑی دعوتیں نہیں کرتے، بڑے بڑے فنکشن ہالز بک نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ رسومات گھروں میں نہیں کرتے، مہنگے مہنگے کپڑوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اب جا کر اس امام سے سوال کرو مولانا آپ نے جو اعلان کیا ہے چندے کے لیے، کیا شریعت میں ہے لڑکی کی شادی کے لیے چندے کا اعلان کرنا؟ کیا اسلام کے قانون میں ہے کہ عورت کی اتنی بے عزتی کرنا؟ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں، لیکن غور نہیں کرتے ہمارے امام۔ آج پوچھنے کا دور ہے، منہ بند مت رکھیے ساتھیوں۔ جس مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے، اس امام سے سوال کرو کہ مولانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی چندے کی اپیل آپ کے پاس لے کر آتا، آپ اس ہونے والے نوشے کا نمبر لیتے، اس نوشے سے اس دلہے سے جا کر ملاقات کرتے، اس دلہے کی کاؤنسلنگ کرتے کہ بھائی تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، کنٹرولر بنایا ہے، قوام بنایا ہے، کس پر؟ عورت پر۔ کیوں؟ فبما انفقوا من اموالہم، عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی ہے۔ عورت پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے تم کو قوام بنایا۔ یہ مولانا اگر اس لڑکے کو سمجھاتے تو کم از کم اس لڑکے کی اصلاح ہوتی۔
میرے طرح ادنا آدمی کے 10 گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں ایک مسجد کا امام اگر ایک الفاظ بھی بولتا ہے تو آگے والوں کے لیے وہ تقویت پہنچتی ہے، چونکہ وہ اپنے امام کی عقیدت میں رہتا ہے، اپنے امام کو فالو کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا امام جو بھی بولے گا صحیح بولے گا۔ اگر وہ امام لوگوں کو سمجھاتا، نوشوں کو، دلہوں کو سمجھاتا کہ بھائی لڑکی کا 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر شادی کرو، یہ تمہاری صحیح مردانگی ہے، ورنہ تمہارے مرد ہونے پر شک لگتا ہے، لیکن کیا ہمارے امام سمجھاتے؟ کیا ہمارے امام کسی لڑکے کی اصلاح کرتے؟ کسی دلہے کی کاؤنسلنگ کرتے؟ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ خوب اعلانات پہ اعلانات کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں۔